میں 12 ربیع الاول کو مانتا ہوں لیکن مناتا نہیں، اس لیے کہ میرے نبی 12 کو پیدا نہیں ہوئے۔ جاؤ، میرا چیلنج ہے دنیا کو، نہیں پیدا ہوئے 12 کو، ہاں میرے نبی 12 کو فوت ہوئے۔ اگر کوئی ماں کا لال کہتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، آئیے میرا سر قلم کر دو۔ سامعین و ناظرین، ابھی آپ نے سنا دیوبندی مولوی قاری طیب نے بڑے زور و شور سے اپنی جہالت کے موتی بکھیرے اور بڑا ٹل لگا کر اس نے یہ بات کی کہ میں 12 ربیع الاول کو مانتا ہوں لیکن مناتا نہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے۔ اور پھر بڑے زور سے اس نے یہ بات کی کہ اگر میں غلط کہتا ہوں تو میرا سر اتار دو۔ تو اس پر میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس دیوبندی مولوی نے مغالطات دے کے سادہ لو مسلمانوں کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے روکنے کی کوشش کی، ان کا جواب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اور یہ تقریباً آج سے 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی ما ثبت بالسنہ فی ایام السنہ، اور اس کا ترجمہ بھی دیوبندیوں نے کیا اور دارالارشاد کراچی سے اس کو شائع کیا۔ اس کے صفحہ نمبر 81 پر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ 12ویں ربیع الاول تاریخ ولادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے، اور اہل مکہ کا عمل یہی ہے کہ وہ اس تاریخ کو مقام ولادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک زیارت کرتے ہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ طیبی کا بیان ہے کہ تمام مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں رونق افروز ہوئے۔ اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کو دیوبندی بھی اپنا امام اور پیشوا تسلیم کرتے ہیں، ہم اہل سنت بھی ان کو اپنا امام و پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے بالکل واضح طور پر لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کی مشہور تاریخ 12 ربیع الاول ہے۔ اور اس پر دوسرا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، دیوبندیوں کے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع دیوبندی صاحب، ان کے جو کتابیں ہیں ان سے اس کتاب کو ماخوذ کر کے دیوبندیوں کا بہت بڑا ادارہ ہے، ادارہ اسلامیات، اس نے یہ کتاب شائع کی ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے صفحہ نمبر 36 پر انہوں نے یہ لکھتے ہیں کہ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا فخر کشتی نوح کی حفاظت کا راز ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کو 12 ربیع الاول تسلیم کیا، اور پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر لکھتے ہیں کہ مگر مشہور قول 12ویں تاریخ کا ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اور پھر آپ کے سامنے میں دیوبندیوں کے ایک معروف عالم دین طارق جمیل صاحب کا کلپ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں آپ سماعت کریں۔ اس میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں۔
چونکہ 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے، جمہور کا قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں، لیکن یعنی جمہور علماء، تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں۔ 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اکثر کا اتفاق ہے، لہٰذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے سنا کہ دیوبندیوں کے ایک معروف عالم دین مولوی طارق جمیل نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ 8 کا بھی قول ہے، 9 کا بھی ہے، 10 کا بھی، لیکن مشہور قول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وہ 12 ربیع الاول ہے، اور اسی پر اہل اسلام کا عمل ہے۔ اہل اسلام 12 ربیع الاول کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور پھر اس نے اس کے بعد یہ بات کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ولادت یہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ تو اس پر بھی میں آپ کے سامنے دیوبندیوں کے اکابرین کے 2 حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی، اور اس بندے کا جو دجل اور فریب اور جو دھوکہ ہے اس کا پردہ بھی آپ کے سامنے چاک ہو جائے گا۔ سب سے پہلا حوالہ دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر الطیب سے پڑھنے لگا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے حکیم الامت لکھتے ہیں کہ تاریخ کی تحقیق نہیں ہوئی، اور 12ویں جو مشہور ہے وہ حساب درست نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی تاریخ اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کی تحقیق نہیں ہوئی، اور 12ویں جو مشہور ہے وہ حساب درست نہیں۔ اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے حکیم الامت لکھتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا، کہتے ہیں یہ حساب درست نہیں، کیونکہ اس سال ذی الحجہ کی 9ویں جمعہ کی تھی، اور یوم وفات 2 شنبہ ثابت ہے، پس جمعہ کو 9ویں ذی الحجہ ہو کر 12 ربیع الاول 2 شنبہ کو کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول یہ کسی اعتبار سے درست نہیں، یہ تاریخ 12 ربیع الاول یوم وصال یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ کتنا احمق بندہ ہے، بڑے زور سے اور بڑے اچھل اچھل کر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں غلط کہتا ہوں تو میری گردن اڑا دو۔ اور پھر یہ دیوبندیوں کے مفتی اعظم، محدث کبیر، عارف باللہ، مفتی فرید صاحب، ان کا یہ فتاوی فریدیہ ہے میرے پاس، اس کا صفحہ نمبر 456 ہے۔ اس پر دیوبندیوں کے محدث کبیر فقیہ العصر جو ہیں انہوں نے بالکل واضح طور پر اس بات کو لکھا، کہتے ہیں کہ تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے تاریخ وفات 2 ربیع الاول ہے، یعنی دیوبندیوں کے محدث کبیر فقیہ عصر مفتی اعظم مفتی فرید وہ بھی اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو نہیں بلکہ 2 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ وہ پنجابی میں ایک مثال ہے نا کہ اپنی جتی اپنے سر، لہذا اس مولوی کا رد اس کے اپنے گھر کے علماء نے کر دیا، جو اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 کو نہیں ہوئی، اس کے گھر کے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مشہور تاریخ 12 ربیع الاول ہے، اور اس نے پھر بازو لہرا کے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں۔ اس کے اپنے گھر کے علماء نے اس بات کا رد کیا اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو نہیں سرکار کا وصال ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 2 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ اور پھر اس بندے نے یہ بھی کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں 9 کا قول تسلیم کرتے ہو
تو کم از کم 9 ربیع الاول کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ۔ لیکن یہ کسی بات پر بھی نہیں آ رہا، نہ یہ 12 کو میلاد مصطفیٰ منانے کو تیار ہے، نہ 9 کو منانے کو تیار ہے، اور اس کے حصے کے جو بے وقوف ہیں ان کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے سے روک رہا ہے، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے بیان کر کے سادہ لو مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ منانا یہ ہر بندے کے بس کا کام نہیں۔ میلاد مصطفیٰ وہی منا سکتا ہے جس کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ آپ کے سامنے دیوبندیوں کے ایک مولوی صاحب کا میں حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجالس حکیم الامت، اس کے بھی رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان، یہ جو دیوبندیوں کے مفتی شفیع صاحب ہیں، انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے اور دارالاشاعت کراچی سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 110 ہے۔ دیوبندیوں کے امام اور قاسم العلوم جن کو یہ کہتے ہیں مولانا، ان سے کسی نے کہا کہ مولانا عبد السمیع صاحب میلاد شریف مناتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں میلاد شریف اور پڑھواتے ہیں، آپ حضرت کیوں نہیں پڑھتے؟ تو دیوبندیوں کے امام مولوی قاسم نانوتوی نے جواب دیا کہ مولانا عبد السمیع صاحب جو میلاد پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، ان کو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مرتبہ حاصل ہے، دعا کرو مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ تو دیوبندیوں کے اپنے امام نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میلاد مصطفیٰ وہ مناتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کرے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے۔ میلاد منانا اس خوش نصیب بندے کا کام ہے جس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت ڈالی ہے۔ اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانا اور اس کی شان کیا ہے، اس پر بھی میں آپ کے سامنے 2 حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ فتاوی فریدیہ ہے دیوبندیوں کے محدث کبیر ان کا، اور اس کا صفحہ نمبر 308 ہے۔ اس پر دیوبندیوں کے محدث کبیر فقیہ اثر مفتی فرید، انہوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ مولود شریف یعنی میلاد شریف اگر تبلیغی اجتماعی کا نام ہو تو جائز ہے، اور اگر ذکر ولادت کا نام ہو تو بذات خود ایک بڑی عبادت ہے۔ دیوبندیوں کے محدث کبیر مفتی فرید صاحب ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی عبادت تسلیم کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنا جاہل بندہ ہے کہ جو عوام کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روک رہا ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ عبادت سے روکنا یہ شیطان کا کام ہے، اور عبادت کی طرف بلانا یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے جل کر عدو مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخری سانس تک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو دل کھول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔